الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني عملا، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا، اللهم لا علم لنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. کہہ دو غم حسین منانے والوں کو، کہہ دو غم حسین منانے والوں کو،
ہم کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جن کو آتا ہے وہ بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اچھا بھئی، جنہوں نے درود پاک پڑھا ہے وہ قریب قریب آ جائیں اور یہ درمیان کی جگہ پر کر دیں۔ آ جائیں، شاباش۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ بھی سننے آئے ہیں بڑی محبت کے ساتھ، تو مل کر بیٹھیں گے تو بڑا پیار محسوس ہوگا، مہمان کا اکرام بھی ہوگا۔ وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں مجھے لگتا ہے انہوں نے درود پڑھا نہیں۔ اگر پڑھا ہے تو پڑھ کے آگے آ جائیں۔ آ جائیں بھی، ہمت کریں تھوڑی سی، ساتھ ساتھ مل جائیں۔ قابل صد احترام میرے معزز محترم سامعین، قابل ذی وقار برادر عزیز، نہ ڈر بے باک لیڈر مجاہد ملت، خطیب اسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب دامت فیضهم العالیہ، اسٹیج پر اور مجمع میں تشریف فرما تمام معزز علماء کرام، آج پہلی دفعہ پشاور کی سرزمین کی اس مرکزی مدنی مسجد نمک منڈی میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ شفقت ہے مولانا حسین صاحب کی اور انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے رفقاء اور ذمہ داران کی، جنہوں نے اپنی پرانی ریت کو باقی رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک انہیں مزید استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائے۔ کہہ دو اونچی آواز سے آمین۔ نماز میں آہستہ کہنی ہے، یہاں بلند آواز سے کہنی۔ آج کیونکہ 10ویں محرم شروع ہو چکی ہے، کل کے جلسے میں مراد قلب رسول حاکم عناصر اربع وکیل ام المومنین فاتح بیت المقدس سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر اپنے ناقص علم کے بل بوتے پر 2-4 باتیں عرض کی تھی۔ آج کیونکہ 10ویں محرم کی شب ہے، کل کی
ترتیب کو باقی رکھتے ہوئے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، فضیلت اور مناقب پر دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آپ حضرات دل جمی سے تشریف رکھیں، دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ پاک شرح صدر فرما دے۔ عزیز دوستو، آج آپ کی مثال نمک کی طرح ہے۔ آپ بیٹھے بھی نمک منڈی میں ہو اور مثال بھی نمک کی طرح ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی میرا حصہ پالو جی میں آٹے وچ نمک۔ اب یہ مسجد اتنی بڑی ہے اور آپ نمک کی طرح بیٹھے ہوئے۔ میں داد دیتا ہوں مولانا کی محنت کو کہ جس مرد قلندر کو میں کل سے دیکھ رہا ہوں، جو اس پائے کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے نہیں، وہ موجیں اڑاتے ہیں، لوگوں کو موجیں دیتے نہیں۔ لیکن یہ شخص عجیب انسان ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ تعریف میں ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میرا معافی ضمیر یہ باتیں کہہ رہا ہے، جو دل میں میرے آئی وہ سنا رہا ہوں۔ ہم یہاں پہنچے، نماز پڑھی ہم نے، نماز کے بعد اس عظیم انسان کو یہ فکر تھی کہ یہ جو نمازی ہیں چلے نہ جائیں، میں ان کو آگاہ کر دوں کہ آج کا پروگرام ہے، اور یہ اٹھ کے ان کو آگاہ کرنے لگ گئے۔ اور جس طرح یہی ورکر ہے، یہی قائد ہے، مزہ بھی ایسے ہی قائد کا آتا ہے جسے ورکر بننے کا بھی شوق ہو اور ورکر بن کر اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں سجانے کا بھی شوق ہو۔ اللہ پاک ان کو استقامت دے، ان کی حفاظت فرمائے۔ لیکن آپ سے ایک وعدہ لوں گا حضرت حسین کی شہادت کے صدقے کہ اگلے سال آپ نے ان پروگراموں پر اکیلے نہیں آنا، 10 آدمی ساتھ لے کر آنے۔ آؤ گے انشاءاللہ؟ یارو کیا ہے تعداد ہماری آٹے کے برابر اور آنا نمک کے برابر۔ جن کی مثال نمک جیسی ہے وہ آٹے کی طرح آتے ہیں اور بازاروں، گلیوں، کوچوں، چراہوں کو بند کر دیتے ہیں۔ مزہ تو تب تھا حسین کے ماننے والا آٹے کی طرح آتا، مزہ تو تب تھا قرآن والا آتا، مزہ تو تب تھا عمر والا آتا، مزہ تو تب تھا صدیق والا آتا، مزہ تو تب تھا عائشہ والا آتا، مزہ تو تب تھا خدیجہ والا آتا، مزہ تو تب تھا زہرا والا آتا، مزہ تو تب تھا رقیہ والا آتا، مزہ تو تب تھا معاویہ والا آتا، مزہ تو تب تھا زنیرہ والا آتا، مزہ تو تب تھا ابو حنیفہ کا متوالا آتا، مزہ تو تب تھا حسین مدنی کا رفقا آتا، مزہ تو تب تھا قاسم ننوتوی کا نوکر آتا، مزہ تو تب تھا رشید کنگوہی کا غلام آتا، مزہ تو تب تھا محمود الحسن دیوبندی کا ماننے والا آتا، مزہ تو تب تھا مفتی محمود کا جھنڈا لے کر آج نمک منڈی کی مدنی مسجد کی در و دیوار حسین کے دیوانوں سے بھر جاتی۔ آج تم سے یہ وعدہ لیتا ہوں، ایک کل کا دن آپ کے جلسوں کا باقی رہ گیا ہے۔ چوک فاروق اعظم پر جو کل شہدائے اسلام کانفرنس کا آخری جھلک اور نقش
آپ نے پیش کرنا ہے حسینیوں، سچے عمر کے ماننے والے فاروقیوں، صدیقیوں، عثمانیوں، علویوں، آؤ یہ بات ثابت کر دو کہ ایک وہ ہیں جو جھوٹے ہیں، ایک وہ ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں کہ ہم ہمیشہ صحابہ کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیں گے۔ لٹاؤ گے انشاءاللہ؟ جو کل بھرے مجمع کے ساتھ 10 آدمی لے کر آئے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ نے ان کے قدم تو بڑھا دیے ہیں، اب تم ان کے قدموں سے قدم ملاؤ۔ جو قابل ہوتے ہیں ہم ان کو کئی شانے دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے نئی دنیا دیتے ہیں۔ اب یہ کس قابل ہے، اس کو ایسی شان دو کہ یہ تمہارے اس علاقے میں دین کی سربلندی کے لیے چل رہا ہے۔ ارے یکم محرم سے آپ کے مدرسے بند، حسین نے تو کربلا کے دینی قرآن کی تلاوت بند کی، تم نے یکم محرم سے بند کر دی۔ یہ آپ کی سستی ہے، اور اس مرد قلندر کو اللہ پاک جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ ایک گھڑی آئے گی کہ محرم میں یہ مدرسے آباد رہیں گے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی قدر، موضوع ہے میرا شہادت حسین، عظمت حسین، مناقب حسین، فضیلت حسین۔ دنیا والوں، ایک اصول ہے، ہر آدمی کو اس بات پہ فخر ہوتا ہے، میرا استاد مفتی محمود رہا، میرا استاد فلاں رہا، میں نے قاری فیض الرحمان سے پڑھا، کسی نے کہا میں نے قاری رفیق سے پڑھا، کسی نے کہا میں نے مولانا حسین مدنی کے باپ سے پڑھا، کسی نے کہا میں نے فلاں استاد سے تعلیم حاصل کی۔ وہ فخر کرتا ہے، کوئی پیر پہ فخر کرے، کوئی استاد پہ فخر کرے، کوئی مرشد پہ فخر کرے، کوئی امام پہ فخر کرے، کوئی خطیب پہ فخر کرے۔ تربیت اچھے کی ہے تو انسان فخر کرتا ہے، تربیت اعلیٰ کی ہے انسان فخر کرتا ہے، تربیت بڑے کی ہے انسان فخر کرتا ہے، تربیت پکیزہ کی ہے انسان فخر کرتا ہے، تربیت ذہین کی ہے انسان فخر کرتا ہے، تربیت بڑے مبلغ کی ہے انسان فخر کرتا ہے۔ مجھے آج یہ پتا چلا کہ یہاں پشاور کی سرزمین پر بعض علماء یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں تبلیغ و قرآن و سنت کے انجمن نے جو پروگرام محرم میں یا ربیع الاول میں کروانے کا رواج رکھا ہوا ہے، اس سے ہمیں وہ فائدہ حاصل ہوا جو ہمیں 8 سال کی تعلیم سے حاصل نہیں ہوا۔ یہاں آنے والوں نے ہمیں عقائد بتائے، یہاں آنے والوں نے ہمیں نظریہ بتایا، یہاں آنے والوں نے ہماری تربیت کی، یہاں آنے والوں نے ہمیں اپنے مقصد پر کھڑا کیا، یہاں آنے والوں نے مسلک بتایا، یہاں آنے والوں نے ہمیں گمراہیوں سے بچایا، یہاں آنے والوں نے بھٹکنے سے بچایا۔ یہ انتظام تم نے کیا، ہم تمہیں نمازیں پڑھ کر دعائیں کر کے دعائیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح انسان کو فخر ہوتا ہے، مجھے فلاں نے پالا، مجھے فلاں نے سمجھایا، مجھے فلاں نے تربیت کی، فلاں میرے ساتھ رہنمائی کرتا رہا۔ مجھے اپنے استاد پہ فخر، آپ کو اپنے استاد پہ فخر۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، میرا استاد غلطی بھی کر سکتا ہے، خطا بھی کر سکتا ہے، تربیت میں سستی بھی کر سکتا ہے، غفلت بھی کر سکتا ہے، کبھی بھول بھی سکتا ہے، بھول آ بھی سکتی ہے، کبھی ہو بھی سکتا ہے، کبھی نہیں بھی ہو سکتا۔ قربان جاؤں میں اس معصوم بچے پر، قربان جاؤں اس پکیزہ لخت جگر پر، قربان جاؤں اس حسین پر، قربان جاؤں فاطمہ کے نور نظر پر، جس نے دنیا کے اندر قدم رکھا پہلے ہی قدم پر، جس کی تربیت کے لیے جو شخصیت اسے اپنی گود میں لے کر اس کے کانوں میں آذان پڑے،
اس کے لبوں پر زبان رکھے، اس کی پیشانیوں کو چوم کے بوسہ دے، اپنی گود میں لے کر لوری دے، اس شخصیت کو آمینہ کا لال کہتے ہیں، جو تربیت پائے اسے حسین کہتے ہیں۔ یہ حسین ہے جس کی تربیت مصطفیٰ نے کی۔ ہماری تربیت والے، وہ بڑی پرانی بات ہے، افغانستان کے اندر کوئی بادشاہ رہتا تھا، اس بادشاہ کا بیٹا جنگ میں چلا گیا۔ جب وہ جنگ کے اندر گیا، غلط افواہ پھیلی، تیرا بچہ جنگ کے میدان سے بھاگ گیا۔ جب یہ پتا چلا بادشاہ کو، تو بادشاہ اپنی بیوی کے پاس گیا، کہا یہی تو نے اپنے بچے پالے تھے، میدان چھوڑ کے بھاگ گیا ہے۔ بیوی نے کہا جناب غلط خبر پہ کان نہ دھرو، میں یہ بات کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوں، میرا بچہ مر تو سکتا ہے، بھاگ نہیں سکتا، بس اتنی بات کرنی تھی۔ بادشاہ کی پیشانی پر سلوٹیں آ گئی، بھاگا واپس چلا گیا۔ پگلی کتنی بڑی بات کر کے چلی گئی ہے، میری بات پہ کان نہیں دھرے۔ چند دن کے بعد اطلاع آئی، جناب بادشاہ حضور، آپ کا بیٹا بھاگا نہیں بلکہ اپنے سینے پر گولی کھا کر، اپنے سینے پر زخم لے کر، اپنے سینے پر زخم سہ کر، اپنے سینے پر دکھ سہ کر، میدان میں فاتح بن کر واپس پلٹ رہا ہے۔ اتنی بات کرنی تھی۔ بادشاہ پھر واپس آیا، اپنی بیوی سے کہتا ہے اے اللہ کی بندی، اتنے رسوخ کے ساتھ، فخر کے ساتھ تو نے کیسے کہا میرا بچہ میدان سے بھاگ نہیں سکتا؟ کہا تجھے کیا پتا ہے، میں نے کبھی بے وضو دودھ ہی نہیں پلایا تھا، بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ اس ماں کو اپنے بچے پہ اتنا فخر تھا، میرے نبی نے حسین کو پالا ہے، وہ میدان کربلا میں پیاس کے ذریعے لوگوں سے بھیک کیسے مانگ سکتا ہے؟ اے ام الفضل حضرت عباس کی بیوی ہے، آج میرے نبی کے دربار میں آ کے بیٹھی اور آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ میں بڑی پریشان ہوں، یا رسول اللہ میں بڑی غمگین ہوں، یا رسول اللہ میں بڑی دکھی ہوں، یا رسول اللہ مجھے چین کی نیند نہیں آ رہی۔ آقا کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ ام الفضل کہتی ہے یا رسول اللہ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے دامن سے گوشت کے ٹکڑے کٹتے ہیں اور کٹ کٹ کے میری جھولی میں آ کے گرتے ہیں۔ مجھے یہ بات غمگینی کی لگی، میں افسردہ نظر آ رہی ہوں، میرے دل کو جھٹکا لگا ہے، میری آنکھیں آنسوں سے بھر چکی ہیں، آپ بتاؤ میں کیا کروں؟ میرے آقا نے جب یہ خواب سنا تو میرے نبی مسکرانے لگے، میرے نبی نے مسکرانا شروع کر دیا، تبسم آ گیا کس کے ہونٹوں پر؟ آمینہ کے لال کے ہونٹوں پر۔ یہ کون مسکرا رہا ہے؟ میاں اس کو پیغمبر کہتے ہیں۔ یہ کون مسکرا رہا ہے؟ میاں اس کو والضحیٰ کہتے ہیں۔ یہ کون مسکرا رہا ہے؟ میاں اس کو واللیل کہتے ہیں۔ یہ کون مسکرا رہا ہے؟ میاں اس کو یاسین کہتے ہیں۔ میاں یہ کون مسکرا رہا ہے؟ میاں اس کو علم نشرہ کہتے ہیں۔ یہ کون مسکرا رہا ہے؟ میاں اس کو ورفعنا لک ذکر کہتے ہیں۔ یہ کون مسکرا رہا ہے؟ اسے علم یجد کا یتیمن کہتے ہیں۔ میاں یہ کون مسکرا رہا ہے؟ انہیں انا تینا کل کوثر کہتے ہیں۔ یہ کون مسکرا رہا ہے؟ اسے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہتے ہیں۔
میاں یہ کون مسکرا رہا ہے؟ اسے بشیر کہتے ہیں۔ میاں یہ کون مسکرا رہا ہے؟ اس کو نذیر کہتے ہیں۔ میاں یہ کون مسکرا رہا ہے؟ اس کو داعین اللہ کہتے ہیں۔ میاں یہ کون مسکرا رہا ہے؟ اس کو سراج منیرہ کہتے ہیں۔ میاں یہ کون مسکرا رہا ہے؟ اس کو ابو بکر کا دماد کہتے ہیں۔ میاں یہ کون مسکرا رہا ہے؟ اسے عمر کے گھر میں جانے والا دلہا کہتے ہیں۔ میاں یہ کون مسکرا رہا ہے؟ عثمان کے نکاح میں 2 بیٹی دینے والا سسر کہتے ہیں۔ میاں یہ کون مسکرا رہا ہے؟ زہرا کا باپ مسکرا رہا ہے۔ میاں یہ کون مسکرا رہا ہے؟ علی کا ویر مسکرا رہا ہے۔ میاں یہ کون مسکرا رہا ہے؟ بلال کا عشق مسکرا رہا ہے۔ میاں یہ کون مسکرا رہا ہے؟ معاویہ کا مربی مسکرا رہا ہے۔ میاں یہ کون مسکرا رہا ہے؟ ابو سفیان کا ہادی مسکرا رہا ہے۔ میاں یہ کون مسکرا رہا ہے؟ سمیہ کے جذبات مسکرا رہے ہیں۔ میاں یہ کون مسکرا رہا ہے؟ یاسر کی شہادت مسکرا رہی ہے۔ میاں یہ کون مسکرا رہا ہے؟ زنیرہ کی قربانی مسکرا رہی ہے۔ میاں یہ کون مسکرا رہا ہے؟ حمزہ کے ٹکڑے مسکرا رہے ہیں۔ میاں یہ کون مسکرا رہا ہے؟ طلحہ کا پیار مسکرا رہا ہے۔ میاں یہ کون مسکرا رہا ہے؟ حنظلہ کا غسل مسکرا رہا ہے۔ نہیں نہیں میاں، یہ مسکرائے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ مسکرائے تو قرآن کی آیتیں بن جاتی ہیں، یہ مسکرائے اللہ کا عرش چمکنے لگ جاتا ہے، یہ مسکرائے رب کی دنیا سج جاتی ہے۔ میرا نبی مسکرانے لگ پڑا۔ ام الفضل نے کہا یا رسول اللہ میرا دل دکھی ہے، آپ مسکرا رہے ہو، معاملہ سمجھ نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا ام الفضل مسکراؤ کیوں نہ، جھولی تیری ہوگی، حسین تیری جھولی میں ہوگا۔ آپ کی جھولی ام الفضل، جھولی تیری، جھولی تیری، گود تیری، بیٹا فاطمہ کا کیا مطلب؟ اللہ میری بیٹی کو بیٹا عطا کرے گا، رب اس کو تیری جھولی میں ڈال دے گا، تو اسے پیار سے پالے گی۔ آقا آپ بات حسین کی کر رہے ہو، میں آپ کو آپ کے بارے میں خواب سنا رہی ہوں، ٹکڑے آپ کے کٹ کے میری جھولی میں گرے، آپ کہتے ہو کہ فاطمہ کو بیٹا ملے گا، تیری جھولی میں آئے گا، یہ کیسی تعبیر ہے؟ گوشت کے ٹکڑے تو آپ کے کٹے ہوئے دیکھے، گرتے ٹکڑے آپ کے میری گود میں نظر آئے۔ آپ مثال حسین کی دے رہے ہو، آپ مثال فاطمہ کے بیٹے کی دے رہے ہو۔ میرے آقا نے کہا ام الفضل تجھے پتا نہیں، میں نے ساری دنیا کو بتایا ہے، الفاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کے دامن سے ٹکڑا نکل کے آئے گا وہ بھی تو محمد کا ٹکڑا ہوگا، حسین میرا بیٹا ہوگا، گود تیری ہوگی۔ کون حسین؟ جس کے پیدائش کی خبر میرے نبی کو ملی، دنیا والوں صرف تم نے یہ تو سنا ہے، ایک حسین 10 اگست کو شہید ہوا ہے، 10 محرم کو شہید ہوا ہے، ایک حسین کربلا میں قربان ہوا ہے، آپ کو یہ تو خبر ملی ہے کہ حسین کرب و بلا کے اندر شہید ہوا ہے، وہاں اس نے اپنی جان لٹا کے رکھ دی ہے۔
اپنی جان دے کر رکھ دی ہے، لیکن تو نے یہ نہیں پڑھا کہ یہ حسین وہ ہے جس کی تربیت میرے نبی نے کی ہے، یہ حسین وہ ہے جس نے سارا ماحول میرے نبی سے لیا ہے، یہ حسین وہ ہے جس کو پالا میرے نبی نے ہے، یہ حسین وہ ہے جس کی پیدائش پر میرا پیغمبر گیا ہے، یہ حسین وہ ہے میرے نبی نے لیا ہے۔ اور لے کر میرے آقا نے اپنی زبان کو نبی کے حسین کے کان سے لگایا اور اذان دی۔ اذان دینے کے بعد میرے نبی نے گڑتی دی۔ کس چیز کی گڑتی؟ شہد کی نہیں۔ کس چیز کی گڑتی؟ زمزم کی نہیں۔ کس چیز کی گڑتی؟ پانی کی نہیں۔ کس چیز کی گڑتی؟ کسی میٹھی چیز کی نہیں۔ میرے آقا نے گڑتی اپنی زبان کی دی ہے، اپنی زبان حسین کے لبوں پہ رکھ دی اور فرمایا حسین جتنا جی چاہتا ہے میری زبان کو چوس لے، دنیا کے اندر تجھے ستایا جائے گا، پیاس کی وجہ سے ستایا جائے گا، بھوک کی وجہ سے میری زبان کو اتنا چوس لے، نہ پیاس کا درد محسوس ہو نہ بھوک محسوس ہو، محمد کی زبان کی برکت سے سارے حالات تجھ پر آسان ہو جائیں۔ اللہ یہ وہ حسین ہے جس کو گڑتی میرے نبی نے دی، اپنے لبوں سے دی، اپنی زبان کو چسوایا۔ ہم کیسے مانیں کہ یہ کربلا میں پیاس کی وجہ سے بھیک مانگتا رہا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ البدایہ والنہایہ میں حضرت حسن امیر معاویہ کو خط لکھنے لگے، جناب سال گزر گئے، سالانہ وظیفہ نہیں پہنچا، آقا خواب میں آ گئے اور خواب میں آ کر کہا بیٹا آج کیا لکھ رہے ہو، کس بات کا رکا لکھ رہے ہو؟ ابا جان امیر معاویہ نے وظیفہ نہیں پہنچایا۔ تو میرے آقا نے کہا حسنین کیا ہو گیا تجھے؟ اپنی دنیا کی زندگی کے لیے اتنا پریشان ہے کہ اپنے جیسے کو خط لکھ کر اطلاع دے رہا ہے۔ کیا تجھے میں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ محمد کا بیٹا، محمد کی اولاد، آقا کا تربیت یافتہ اپنے دل کی مراد اپنے جیسے کے سامنے خود ظاہر نہ کرے، بس یہ چند جملے پڑھ لے اور اللہ اس کے لیے مدد کے دروازے کھول دے۔ حسن یہ خط نہیں لکھنا، فلاں دعا بتا دی۔ حسن نے پڑھ لی، 3 دن گزرے، معاویہ کا قاصد پہنچ گیا اور آ کر کہتا حسن اللہ کی عدالت میں شکایتیں تو نہ لگایا کرو، اتنا تو جرم نہ کیا کرو، مجھے اتنا موقع تو نہ دیتے کہ مجھے 4 دن انتظار کرنی پڑی۔ آپ نے بڑے دربار میں شکایت لگا دی، یہ لو اپنا وظیفہ، دیر کی معذرت چاہتا ہوں۔ جو نبی اپنے بیٹے کو خط لکھنے کی اجازت اپنے معاویہ تک نہ جانے دے، وہ اپنے بیٹے کو کربلا میں ترسنے کیسے دے گا؟ وہاں اپنے بیٹے کو بھیک کیسے مانگنے دے گا؟ جس کا بیٹا حسن اتنی ہمت کرے خط لکھنے کی تو نبی خواب میں آ کر تربیت کریں۔ حسن کا بھائی حسین کربلا میں پیاس کی وجہ سے تڑپے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ بھیک مانگے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ خدا نے ان کے دلوں میں اپنا دین اتنا ڈال دیا ہے، کیونکہ تربیت نبی کی ہے، دین اتنا ڈال دیا ہے، تربیت مصطفیٰ کی ہے۔ میرے نبی نے حسین کو تربیت ایسی دی ہے، اس تربیت میں اپنا دست اقدس بھی رکھا ہے۔ اگر یہ چاندی کا زیور پہنے، نبی کے اتار دو،
یہ صدقے کا لقمہ کھائے، نبی کے نکال دو۔ یہ وہ حسین کی تربیت ہے جو میرے نبی نے کی ہے، صرف حسین نے نہیں کی۔ حسین کی تربیت میں صداقت کا بھی کردار ہے، حسین کی تربیت میں عدالت کا بھی کردار ہے، حسین کی تربیت میں حیا کا بھی کردار ہے، حسین کی تربیت میں حیدر کا بھی کردار ہے، حسین کی تربیت میں عائشہ کا بھی کردار ہے، حسین کی تربیت میں صفیہ کا کردار ہے، حسین کی تربیت میں حفصہ کا کردار ہے، حسین کی تربیت میں زہرا کا کردار ہے۔ میاں حسین اتنی اعلیٰ ذاتوں سے تربیت پا کے کرب و بلا کی مشکلات مشقت کو کیوں نہ برداشت کر سکے، بلکہ حسین نے بتایا ہے دنیا والوں حالات مشکل آ جائیں دین نہ چھوٹنے پائے۔ یہ تربیت اتنے اعلیٰ گہرانے سے ہوئی ہے۔ کون حسین؟ دنیا دے اندر جننے بھی لوگ کی عبادت کر دے نے مقصد کی ہے میری نماز مجھے جنت میں لے جائے، میرا روزہ جنت میں جانے کا سبب بن جائے، میری تلاوت جنت میں جانے کا سبب بن جائے، میری ریاضت جنت میں مجھے لے کر چلی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا والوں حسین نے میرے نبی کی گود میں جب تربیت شروع کی نا، میرے آقا کہتے ہیں اللہ نے ایک فرشتہ ایسا پیدا کیا ہے جو مجھے ملنے کا اشتیاق رکھتا تھا لیکن کبھی مجھے ملنے نہیں آیا۔ آج اس نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ میں تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے نبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں میرے پاس آج وہ فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس نے آ کے مجھے خبر دی ہے الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ۔ میں یہ خبر لے کے آیا ہوں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی بیٹی کو دو بیٹے دیے، ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے، اور ان دونوں کو اللہ پاک نے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ میاں میں نماز پڑھوں نہ جانے جنت کے قابل بنوں یا نہ بنوں، میں روزہ رکھوں قبول ہو یا نہ ہو، میں صدقہ کروں قبول ہو یا نہ ہو، میں تلاوت کروں قبول ہو کہ نہ ہو، مجھے نہیں پتا القرآن حجت لک او علی، قرآن مجھے جنت میں لے کے جائے گا یا جہنم میں لے کے جائے گا، مجھے اس بات کا علم نہیں۔ میری نماز سلام پھیرنے کے بعد عرش تک پہنچے گی یا کالے کپڑے میں لپیٹ کر میرے منہ پہ مار دی جائے گی، مجھے نہیں پتا۔ میرا روزہ بھوک کا حصہ بنے گا یا تقویٰ بن کر بارگاہ نبوی میں حصہ بنے گا، مجھے نہیں پتا۔ میرا صدقہ لوگوں کے دکھلانے کے کام آئے گا یا کسی غریب کی دعاؤں کا ذریعہ بنے گا، مجھے نہیں پتا۔ کہ میری ریاضت لوگوں کی نظروں میں دکھلاوا بنے گی یا میرے لیے عاجزی کا سامان بنے گی، مجھے نہیں پتا۔ میری تہجد مجھے ولیوں کے سب میں شامل کرے گی یا نافرمانوں کی سب میں شامل کرے گی، مجھے نہیں پتا۔ شہادت حسین کا ذکر سننے کی وجہ سے مجھے حسین کے محبوں میں شامل کیا جائے گا یا مجھے حسین کے باغیوں میں شامل کیا جائے گا، مجھے نہیں پتا۔ ان مجلسوں میں آنے کی وجہ سے میرے لیے کیا فیصلہ ہوگا، لیکن یہ بات سچ ہے حسین نے نماز ابھی نہیں پڑھی، حسین نے ابھی روزہ نہیں رکھا، حسین نے ابھی صدقات کا ذریعہ شروع نہیں کیا، حسین نے تلوار نہیں اٹھائی، حسین داعی بن کے نہیں کھڑا ہوا، حسین ابھی قاری نہیں بنا، حسین ابھی روزے دار نہیں بنا، حسین کو تہجد کی ترتیب کا نہیں پتا، حسین ابھی کچھ نہیں جانتا، لیکن اللہ نے میرے نبی کو خبر پہلے دے دی
کہ جاؤ میرے نبی کو کہہ دو حسین تیری گود میں آیا ہے، ہم نے جنت کا سردار بنا دیا ہے۔ اللہ ہمارے حسین شان صحابہ زندہ باد، شان اہل بیت زندہ باد، نعرہ تکبیر اللہ۔ ہم عبادت کر کے 60 سال ریاضت کر کے پھر جا کے امید رکھتے ہیں ہو سکتا ہے جنت لب جائے۔ حسین نے کچھ بھی نہیں کیا، چھلانگے لگا کے جنت میں چلا گیا۔ ادھر دنیا میں پیر رکھا، ادھر جنت نظر آ گئی۔ اللہ والے کہتے ہیں جو لوگ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، اس کا ایک پیر دنیا میں ایک پیر جنت میں۔ پتہ نہیں یہ آیت الکرسی اس فضیلت کے قابل مجھے بنائے نہ بنائے، لیکن میں قربان جاؤں اللہ کے نبی تیری اولاد پر، میں قربان جاؤں زہرا تیرے نور نظر پر، میں قربان جاؤں علی تیرے بیٹے پر، میں قربان جاؤں سونے نبی تیری اولاد پر۔ میرے نبی نے میرے نبی کی گود میں حسین نے ایک پاؤں رکھا، اللہ نے کہا اس کا دوسرا پاؤں جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ عبادت بعد میں، روزہ بعد میں، تلاوت بعد میں، نماز بعد میں، صدقہ بعد میں، جہاد بعد میں۔ اور بدبختوں تم نے کس پہ تلواریں خنجر چلائی ہیں؟ یہ تو میرے نبی کی گود میں جنتی بن کے سوتا تھا۔ یہ تو نبی کی گود میں جنتی بن کے سوتا تھا، تم نے اس پر شرم ہی نہ کی۔ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ میرے نبی کا وہ نور نظر، وہ بیٹا ہے جس کی تربیت آقا نے بڑے خوبصورت انداز میں۔ کیا تربیت؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہ تو نے اگر مجھے بیٹا دیا ہے، حسن ہو یا حسین ہو، اللہ ان کو لوگوں کے شروں سے بچانا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کس کا شر حسین کو تنگ کرے گا؟ یا رسول اللہ کس کے شر سے بچنے کی دعا کی؟ مجھے یوں لگتا ہے میرے نبی نے کہا اے تجھے کیا پتہ ہے لوگوں نے میرے حسین کو شر بنا کے دکھانا ہے، اس کا سہارا لے کے کبھی صدیق کو گالی دے گا، کبھی عمر کو گالی دے گا، کبھی عثمان کو بکنے کی کوشش کرے گا، کبھی عائشہ پہ تبرہ کرے گا۔ تو میں نے بتا دیا اللہ یہ دنیا والے میرے حسین کا سہارا لے کر شر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ یہ شر انہی کو مقدر کرنا، میرے حسین کے دامن کو پاک رکھنا۔ اللہ میرے حسین کے دامن کو پاک رکھنا، وگرنہ یہ بدبخت حسین کا نام لے کر نہ جانے کیا کچھ کہہ جائیں گے۔ لیکن میرا حسین شر سے بچ جائے، شیطان کے شر سے، وسوسوں کے شر سے، بدبختوں کے شر سے، حاسدین کے شر سے۔ کون حسین؟ جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کر نوری سلاتے رہے، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کر نوری سلاتے رہے، جن پہ صفاق خنجر چلاتے رہے، جن کو کندھوں پر آقا بٹھاتے رہے۔
جن کو کندھوں پر آقا بٹھاتے رہے، اے حسین جس کو اپنے کندھوں پر میرا نبی بٹھائے، میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے، منبر پر بیٹھے ہوئے، سامنے سے شہزادے آگے، منبر پر میرا نبی بیٹھا ہے، سامنے سے نور نظر آگے، منبر پر میرے نبی بیٹھے، سامنے سے جنت کے دونوں پھول آگے، منبر پر میرے نبی بیٹھے، نہیں میاں نورانی چہرے آگے، یہ کون ہے؟ اس کو حسن کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ سر سے لے کے ناف تک میرے محمد کی تصویر ہے۔ یہ حسن ہے جس کی پلکیں میرے نبی جیسی، جس کے لب میرے نبی جیسے، جس کے رخسار میرے نبی جیسے، جس کی داڑھی کے بال میرے نبی جیسے، جس کی پیشانی کی چوڑائی میرے نبی جیسی، جس کی زلفوں کا گھنگریالہ پن میرے نبی جیسا، جس کے کانوں کی بناوٹ میرے نبی جیسی، جس کی دیکھنی میرے نبی جیسی۔ نبی دیکھے جابر کی ہنڈی میں برکت آ جائے، نبی دیکھے بلال کو ہدایت مل جائے، آنکھیں نبی جیسی۔ نہیں میاں، حسن کی گردن میرے نبی جیسی، میرے حسن کے کندھے میرے نبی جیسے، میرے حسن کے سینے کی چوڑائی میرے نبی جیسی، میرے حسن کے ہاتھ کی انگلیاں میرے نبی جیسی، نرم و نازک ململ کے فوم اور روئی سے بھی نرم ہتھیلیاں میرے نبی جیسی، نرم کلائیاں میرے نبی جیسی، میرے حسن کی بغلیں میرے نبی جیسی، سر سے لے کے ناف تک حسن میرے نبی کی جھلک ہے، ناف سے لے کے پیروں تک میرا نبی کا نقشہ حسین ہے۔ دونوں کو کھڑا کر دو تو پھر مجھے کہنے دو نا، حسن دائیں طرف کھڑا ہو جائے، بائیں طرف حسین کھڑا ہو جائے، تو دونوں کو کھڑا کر دو تو یہ تصویر مصطفیٰ نظر آئیں گے۔ حسین کی چال میں نبی نظر آئے گا، حسین کے قدموں میں نبی نظر آئے گا، حسین کے قدموں کا جمال نبی جیسا، حسین کے قدموں میں عاجزی نبی جیسی، حسین کے قدموں میں بلندی نبی جیسی، حسین کے قدموں میں پیار نبی جیسا، حسین کے قدموں میں محبت نبی جیسی۔ یہ دونوں چل کے آ رہے ہیں، میرا نبی منبر پر بیٹھا ہے، لمبی قمیضیں ڈالی ہوئی ہیں، سرخ دھاریاں بیچ میں ہیں، نورانی چہرے چمک رہے ہیں، ایک 3 سال کا ہے، ایک 4 سال کا ہے، دونوں دوڑے آ رہے ہیں، اور قمیض میرے نبی کے شہزادوں کے پاؤں میں پھنس رہی ہے۔ میرے نبی کی نظر پڑ گئی، دیکھا کہ یہ گر نہ جائیں، لڑکھڑا نہ جائیں، ان کے پاؤں میں جنبش نہ آ جائے، ان کے قدم ہل نہ جائے، یہ آج گر گیا انہیں کون اٹھائے گا؟ مجھے یوں لگتا ہے میرے آقا نے کہا، اے میرے صحابہ، حسین کو گرنے نہ دینا، میں محمد بھی اس کو گرنے نہیں دیتا۔ حسین کو گرنے نہیں دیا، حسین کو اٹھا لیا، حسن کو اٹھا لیا، دونوں کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا اور خطبہ شروع کر دیا اور کہا، المال والبنون، المال والبنون، مال اور اولاد دونوں انسان کے لیے آزمائش ہے۔ میں نے اپنی بیٹوں کو دیکھا، مجھ سے خطبہ پورا نہ ہوا، اٹھا کر اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آج یہ گرے تم نے اٹھا لیے، آج یہ لڑکھڑائے آپ نے سنبھال لیا، کل یہ بدبخت کس طرح حسین کو گرائیں گے، کس طرح حسین کو ذلیل کریں گے، کس طرح حسین کو نیچا کریں گے، کس طرح اس کے قدموں کو کاٹیں گے۔ مجھے یوں لگتا ہے میرے آقا نے کہا ہوگا، جن کے سامنے حسین گرا نہیں یہ خوش قسمت ہے، اور جنہوں نے گرتے دیکھا اٹھایا نہیں وہ بد قسمت ہے۔
ابو بکر نے گرتے دیکھا سنبھال لیا, گرنے نہیں دیا. عمر نے گرنے نہیں دیا. کون عمر؟ عمر کی کیا کیا باتیں کریں. ہائے اگر تم سبحان اللہ کو تو میں ایک جملہ دے جاتا ہوں آپ کو. اللہ کی قسم علماء بیٹھے ان کے سہارے کی برکت سے عرض کرتا ہوں, میں تو ایک لا علم آدمی ہوں. اگر باب نبوت بند نہ ہوتا, باب نبوت بند نہ ہوتا, نبوت اور رسالت کی نہر بند نہ ہوتی, جاری اور ساری رہتی, خدا کی قسم آج پوری دنیا عمر کا کلمہ پڑھتی. باب نبوت بند نہ ہوتا, زمانہ بھر عمر کا کلمہ پڑھتا. یہ تو عمر اس اعزاز کے قابل تھا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. آج عمر کا کلمہ تو نہیں پڑھ سکتے, عمر کا ذکر تو کر سکتے ہیں نا. ہم تو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے عمر کو اسلام کی عزت کے لیے مانگا ہے. ہم خطباؤں کو اللہ نے عمر بھی عزت بنا کے دیا ہے. ہم ذکر عمر کرتے ہیں, خدا عزت دیتا ہے. کون عمر؟ مسجد نبی سے نکلا, میرے آقا نے حسن حسین کو اٹھایا ہوا ہے. عمر کہتے ہیں کیا بات ہے, کیسی سواری, کتنی عظیم سواری ہے. حضور نے کہا عمر تجھے سواری نظر آتی ہے, یہ نہیں دیکھا کتنا پیارا سوار ہے, کتنا پیارا سوار ہے. سواری میں بھی شک نہیں, سوار میں بھی شک نہیں. میں محمد نے حسین کو کندھوں پہ لیا ہے, میں سواری بن گیا. دنیا والوں جس گھوڑے پر حسین سوار ہوتا ہے یا جس سواری پر حسین سوار ہوتا ہے اس کو تم چومتے ہو, اور جس کندھے پر مصطفیٰ سوار ہوتا ہے اس کو کیوں نہیں چومتے؟ چمن چمن نگر نگر, چمن چمن نگر نگر, جامع القرآن, جامع القرآن, چمن چمن کلی کلی, چمن چمن کلی کلی, انجمن تبلیغ قرآن و سنت. کیا حسین کی بات ہے. کندھا نبی کا, حسین سوار, سجدہ نبی کا, حسین کی کم حسین اپنے نانا کی کمر پر چند لمحے کے لیے کھیلنے آ جائے تو میرا رب کہتا ہے میرے نبی اپنے سجدے کو لمبا کر دے حسین کے لیے تاکہ یہ کھل کر کھیل لے. میں نے کہا یا اللہ یہ نظام کیوں بدل دیا ہے, یہ اصول کیوں بدل دیا ہے, نماز میں خلل آ رہا ہے. میرے اللہ نے کہا چپ کر خطیب اور واعظ, تجھے پتہ نہیں آج حسین نبی کی کمر پہ کھیلے گا, کل کربلا میں اپنی جان لٹا کے دین کو بچائے گا. کمر پہ اس کو کھیلنے دو. میرے نبی کی کمر پہ حسین کھیلے. کون حسین؟ قرآن کا قاری حسین. کون حسین؟ قرآن کا حافظ حسین. کون حسین؟ 5 وقت کا نمازی حسین. کون حسین؟ تہجد گزار حسین. کون حسین؟ حاجی حسین. کون حسین؟ روزے دار حسین. کون حسین؟ حیادار حسین. نہیں نہیں میاں, کون حسین؟ جس کا امام ابو بکر ہے
मुक्तदी हुसैन है इमाम उमर है, मुक्तदी हुसैन है इमाम उस्मान है, मुक्तदी हुसैन है इमाम अली है, मुक्तदी हुसैन है इमाम अब्दुर्रहमान बिन औफ है, मुक्तदी हुसैन है इमाम ज़ैद बिन अरकम है, मुक्तदी हुसैन है इमाम मुआविया है, मुक्तदी हुसैन है। नहीं मियाँ, जो सहाबा का मुक्तदी है उसे हुसैन कहते हैं, जो सदीक का मुक्तदी है उसे हुसैन कहते हैं, जो उमर का मुक्तदी है उसे हुसैन कहते हैं, जो उस्मान का पहरेदार है उसे हुसैन कहते हैं। नहीं मियाँ, जो उमर की शहादत का गवाह है उसे हुसैन कहते हैं, जो अली की शहादत का गवाह है उसे हुसैन कहते हैं, जो अबू बकर के जनाजे में शरीक होकर अबू बकर की मौत पर अपने आप को अफसुर्दगी में पेश करे उसे हुसैन कहते हैं। हुसैन रोजेदार है, हुसैन ईमानदार है, हुसैन तहज्जुद गुजार है, हुसैन सदका करने वाला है, हुसैन सखी है। नहीं नहीं मियाँ, सिर्फ हुसैन की तारीख 10 मुहर्रम का दिन नहीं, हुसैन की तारीख तो 63 साल की जिंदगी है। अल्लाह, तुमने एक तारीख दुनिया को सिखाई है, हुसैन की सखावत देखो कैसी है। नमाज पढ़ रहे हैं हुसैन, किसी ने दरवाजा खटखटाया, अल्लाह के लिए मुझे कुछ दे दो। हुसैन नमाज में खड़े, आवाज आई कोई फकीर आया है, साइल आया है, मोहताज आया है, जरूरतमंद आया है। हुसैन ने अपनी रखतें छोटी कर दी, सलाम फेरा, अपने गुलाम से पूछा घर में क्या है। गुलाम ने कहा 200 दिरहम का ला के दो, क्या करना है, गरीब साइल आया है उसको दे दो। हुसैन, घर में सिर्फ 200 दिरहम है, इनका गुजारा कैसे होगा। हजरत हुसैन ने कहा क्या करो, घर वालों को देखो या मोहम्मद के उम्मती को देखो। ला 200 दिरहम पकड़ के उस गरीब को दे दिए, सखावत का मैदान कायम किया, दुनिया वालों को बताया ये सखावत है। और साहिल को कहा मेरे पास इतने, बस ले जाओ और दुआ करना अल्लाह बरकत डाल दे। देकर भेज दिया और मोहताज खुश होकर चला गया। कौन हुसैन, कौन हसन, दोनों भाई सफर पे निकले, रास्ते में भूख ने सताया। एक खेमा लगा हुआ है, उसमें बुढ़िया औरत रहती है, उससे पूछा कुछ खाने को है। नहीं मेरे पास कुछ नहीं, आपके पास कोई चीज मौजूद हो। आप कौन हो? हम मक्के और मदीने के रहने वाले हाशमी खानदान के लोग हैं, आले औलाद हैं, आले नबी हैं, अल्लाह के नबी के घराने से निस्बत है। अगर हमें खिलाओगी अल्लाह जन्नत देगा, हमसे मोहब्बत करोगी अल्लाह प्यार करेगा। बुढ़िया ने कहा ए नौजवानों, मेरे पास एक बकरी मौजूद है, बस मैं इसे ज़िबा करके तुम्हारी मेहमान नवाजी करती हूँ। बकरी ज़िबा कर दी और गोश्त बना के दोनों भाइयों को दे दिया, खा के चल पड़े। शाम को खामद आया, कहा बकरी की दरे, मेहमान आए थे, पका के खिला दी। अल्लाह की बंदी, हमारे पास एक ही बकरी थी जिस पे हमने गुजारा करना था, तूने परवाह तक ना की और तूने फिक्र ना रखी, ये क्या जुल्म कर दिया है। तो बोली क्या करती, वो हाशमी खानदान के थे, क्या करती, वो आले नबी थे, क्या करती, वो औलादे पैगंबर थे, क्या करती, वो खानदान नबुव्वत के चश्मो चराग थे, क्या करती। उनके चेहरे देखकर जवाब देने को दिल नहीं किया। मैंने कहा ये कौन सा बार बार आएंगे, उनको खिला दिया। कुछ दिनों के बाद दोनों मियाँ बीवी को मदीने में कोई काम पड़ गया, दोनों मदीना पहुंचे। हसन ने पहचान लिया और पहचान कर कहते हैं
تو وہ عورت ہے نا جس نے ہمیں بکریاں کھلائی تھی اور گوشت بنا کے دیا تھا؟ جی میں بالکل وہی ہوں۔ حضرت حسن نے کہا آؤ ہمارے گھر مہمان نوازی کی۔ دونوں بھائیوں نے 1000 دینار 1000 دینار اس عورت کو ہدیہ پیش کیا۔ میں دنیا والوں سے پوچھتا ہوں، ذاکرین سے پوچھتا ہوں، ملنگوں سے پوچھتا ہوں، جو بات حسین کی کر کے اپنی روٹیاں سیدھی کرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ حسین کا کاروبار کیا تھا؟ حسن نے پیسے کہاں سے کمائے تھے؟ یہ 1000 دینار صدقہ کیسے نکالا؟ سخاوت کیسے کی؟ 200 درہم صدقہ کیسے دیا؟ کس طرح غریبوں کی خدمت کی؟ کیا کاروبار تھا؟ کون سی تجارت کرتے تھے؟ پتہ چلا ابو بکر اور عمر نے حسن حسین کا 5000 سالانہ وظیفہ مقرر کر رکھا تھا۔ معاویہ نے سالانہ 2 لاکھ وظیفہ مقرر کر رکھا تھا۔ یہ دیتے تھے، یہ صدقہ کرتے تھے۔ اللہ، تم کہتے ہو ان کی دشمنیاں تھی، ارے حسین جو صدقہ کرتا تھا وہ 5000 ابو بکر نے وظیفہ مقرر کیا تھا، وہ 5000 عمر نے وظیفہ مقرر کیا تھا۔ تم معاویہ میں اور ان میں لڑائیاں میں پیش کرتے ہو، معاویہ 2 لاکھ وظیفہ مقرر کر رہا ہے اور یہاں تک عبداللہ بن عمر کہتا ہے ابا جان میں آپ کا بیٹا ہوں، حسین کا وظیفہ زیادہ میرا وظیفہ کم۔ عمر نے کہا عبداللہ خاموشی اختیار کر، تو نہیں جانتا کہ اس حسین کا نانا کون ہے، تو نہیں جانتا حسین کی نانی کون ہے، تو نہیں جانتا حسین کی اماں کون ہے، تو نہیں جانتا حسین کا ابا کون ہے، تو نہیں جانتا حسین کی خالائیں کون ہے، تو نہیں جانتا حسین کا ماموں کون ہے۔ جا عبداللہ حسین جیسا نانا لا، حسین جیسی نانی لا، حسین جیسی ماں لا، حسین جیسی خالائیں لا، حسین جیسے ماموں لا، پھر وظیفہ بھی برابر لے۔ اگر حسین کا نانا تیرے نانے کے برابر نہیں، حسین کی نانی تیری نانی کے برابر نہیں، حسین کی ماں تیری ماں کے برابر نہیں، وظیفہ کیسے برابر ہوگا؟ یہ تقسیم عمر نے کی ہے، یہ تقسیم عمر نے کی ہے۔ واہ، حسین صدقہ کر رہا ہے، دینار بانٹ رہا ہے، وظیفہ معاویہ دے رہا ہے، وظیفہ ابو بکر دے رہا ہے، وظیفہ عمر دے رہا ہے۔ عمر کون؟ عمر کون؟ جو ان کو دیکھ کر محبت کرے، محبت کرے۔ کیسی محبت؟ عمر کی بات کرتے کرتے ابو بکر یاد آ گیا ہے۔ آج مجلس نبوت لگی ہوئی ہے، میرے آقا بیٹھے ہوئے، صحابہ بیٹھے، کوئی جگہ نہیں بیٹھنے کی، کوئی جگہ نہیں، مجلس کا حال مکمل ہے۔ ادھر سے حیدر کرار آ گیا ہے، شیر خدا آ گیا ہے، علی بن ابی طالب آ گیا ہے، ویر پیغمبر آ گیا ہے، پدر حسین آ گیا ہے، سہاگ زہرا آ گیا ہے، خاتون جنت کی محبت آ گئی ہے، جان فاطمہ آ گیا ہے، پیارے فاطمہ آ گیا ہے۔ اب پوری مجلس بھری پڑی ہے، علی کہاں بیٹھے گا؟ جگہ باقی کوئی نہیں۔ میرے آقا نے نظریں گھمائی، کون ہے جو علی کو جگہ دے گا بیٹھنے کی؟ کون ہے جو علی کے لیے جگہ بنائے گا؟ ابو بکر نے دیکھا کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا، خود پیچھے ہٹ گئے، ہٹ کر اشارہ دیا علی یہاں آ کر بیٹھ جاؤ۔ میرے آقا نے کہا ابو بکر بڑوں کا درجہ بڑے جانتے ہیں، بڑوں کا مقام بڑے جانتے ہیں۔ جو علی کو عزت دے وہ ابو بکر ہے، جو حسین کو عزت دے وہ عمر ہے۔ یہ کون ہے؟ اسے ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ حضرت حسین جنازہ پڑھانے گے، دور جنازہ پڑھانے گے، گرمی کی شدت ہے، ابو ہریرہ بھی ساتھ ہیں۔ حضرت حسین جنازہ پڑھا کر آئے، تھکے ماندے، راستے میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے سانس لینے کے لیے۔ سیدنا ابو ہریرہ، کون ابو ہریرہ؟ حافظ الحدیث ابو ہریرہ،
کون ابو ہریرہ؟ میرے نبی کا ذہین صحابی ابو ہریرہ۔ کون ابو ہریرہ؟ جس نے میرے نبی کے جتنے بھی قول سنے، کبھی لکھنے کی ضرورت پیش نہ آئی، ادھر سے سنا ادھر سے دل میں محفوظ ہو گیا۔ دل کی کھڑکیاں میرے نبی کی کتاب بن گئی، دل کی کھڑکیاں میرے نبی کا خط بن گیا، دل کی کھڑکیاں میرے نبی کا علم بن گیا۔ میرا موضوع ابو ہریرہ نہیں، وگرنہ میں اس پہ موتی دیتا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے اپنی پگڑی اتاری، اتار کر حضرت حسین کے پاؤں سے مٹی جھاڑنی شروع کر دی، داڑھی کو صاف کرنا شروع کر دیا، حسین کی زلفیں صاف کرنا شروع کر دی۔ سیدنا حسین نے دیکھا ابو ہریرہ میرے پاؤں صاف کر رہا ہے، آپ نے فرمایا چچا جان مجھے گناہ گار تو نہ کرو نا، مجھے اتنا مجبور تو نہ کرو نا، نہ کرو ایسا، آپ حافظ الحدیث ہو، آپ صحابی رسول ہو، آپ میرے پیغمبر کے تربیت یافتہ ہو، میرے چچا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حسین کیا کروں؟ ایک دن میں تیرے نانا کے پاس آیا تو تیرے نانا نے اپنی کملی ڈالی ہوئی تھی اور اس کملی میں کوئی چیز چھپی ہوئی تھی، وہ بار بار اٹھاتے سونگ لیتے، پھر اٹھاتے سونگ لیتے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے جو آپ اس طرح بار بار سونگ رہے ہو؟ کیا چیز اپنی کملی میں چھپائی ہے؟ میرے آقا نے کملی کو کھولا، دائیں طرف حسن تھا، بائیں طرف حسین تھا۔ میرے نبی نے کہا ابو ہریرہ یہ دونوں میرے لیے جنت کے پھول ہیں، میں ان کو سونگ رہا ہوں۔ اور میرے حضور نے کہا جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا۔ میں کیا کروں؟ میرا آقا کہتا ہے تیری خدمت کروں، میں اس لیے تیرے پاؤں دھو رہا ہوں، مٹی جھاڑ رہا ہوں۔ یہ حسین ہے، یہ حسین ہے جو ابو ہریرہ کی محبت کا ثمر ہے، یہ حسین ہے جو بلال کے عشق کا سبق ہے۔ سیدنا بلال آئے مدینے میں بڑے عرصے کے بعد، لوگوں نے بلال کو آتے دیکھا، کہا اذان پڑھو۔ حضرت بلال نے کہا اذان پڑھنے کے قابل نہیں، حضور کی زندگی میں پڑھتا تھا، حضور کا چہرہ نظر آتا تھا، اب نہیں پڑھ سکتا۔ کون؟ بلال۔ ایک دن حضور کو کسی نے آ کر کہا رسول اللہ اب مدینے میں بڑے پڑھے لکھے لوگ آ گئے ہیں، اگر بلال کی جگہ کسی اور کو اذان کی ڈیوٹی دے دو، ابی بن کعب کو دے دو، عبد الرحمن بن عوف کو دے دو، بڑی پیاری آواز ہے دونوں کی، بلال کی زبان میں لکنت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بھئی صبح سے فلاں اذان دے گا، بلال تم نے نہیں دینی۔ اچھا جی، بلال نے در خدا کے اندر جا کے اپنا مسلح ڈال دیا۔ یوں لگتا ہے جس طرح بلال نے کہا اللہ ہائی کورٹ سے تو درخواست رد ہو گئی ہے، اب سپریم کورٹ میں آیا ہوں، ذرا تو ہی سن لے، میرے پاس اور کیا ہے؟ نہ میں مالدار ہوں، نہ میں خوبصورت ہوں، نہ میں تاجر ہوں، نہ میں بڑا امیر آدمی ہوں، ایک ہی نیکی تھی، اذان دیتا تھا، تیرے نبی کا نام لیتا تھا، حضور سامنے نظر آتے تھے، دل کو سکون مل جاتا تھا، آج وہ بھی چھین لی گئی۔ اچھا ادھر سے بلال مصلی پہ، ادھر سے میرا نبی کروٹیں لے رہا ہے، ابو بکر کروٹ، عمر کروٹ، رات ختم ہونے کے ناطے پہ نہیں جاتی، صبح صادق کے اثرات نظر نہیں آ رہے، ایک نفل، دو نفل، 10 نفل، نفل پڑھ پڑھ کے تھک گئے، پھر لیٹ گئے، پھر نفل، نکل کے عمر باہر، کیا مسئلہ ہے دن کیوں نہیں نکل رہا؟ ابو بکر باہر، صبح کیوں نہیں ہو رہی؟ اتنے میں میرا نبی بھی باہر آ گیا، تینوں شخص کھڑے ہو گئے، شیخین بھی کھڑے ہیں، میرا آقا بھی کھڑا ہے، ان دونوں یاروں کے درمیان مجلس لگ گئی رات کو۔ میرے آقا کہتے عمر رات ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ ابو بکر رات ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ ان تینوں میں باتیں چل رہی تھی، ادھر سے جبریل آ گئے اور آ کر کہتے یا رسول اللہ میرا اللہ کہتا ہے
جب تک بلال اذان نہیں پڑھے گا میں صبح نہیں ہونے دوں گا. اللہ، بلال کی اذان سے صبح ہوگی. اور سنو، اللہ کہہ رہا ہے بلال کا اشہد اشہد ہے، اس کا اشہد اشہد ہے. وہ جیسے بھی اذان پڑھے مجھ خدا کو قبول ہے. میرے آقا نے بلال کا دروازہ کھٹکھٹایا، جاؤ بلال کو بلاؤ اذان پڑھے. حضرت بلال ادھر سے نکلے، ادھر سے صبح صادق ہو گئی، صبح صادق ہو گئی. کون؟ بلال. دمشق سے واپس آیا، مدینے میں پہنچا تو حسین سارے صحابہ آگے، بلال اذان پڑھو، بلال اذان پڑھو. حضرت بلال نے کہا نہیں، میں اذان نہیں پڑھوں گا، میرے دل میں حوصلہ نہیں ہے، میری طبیعت میں طاقت نہیں ہے، میں سکت نہیں رکھتا، میں ہمت نہیں رکھتا. کاش میرا موضوع بلال ہوتا، آج میں بتاتا اس نے جانیں کیسے دی، کولوں پہ کیسے لیٹا، قربانی کیسے دی، گھسیٹا کیسے گیا. لیکن کیا کروں، میرا موضوع بلال نہیں، میں حسین کی طرف آتا ہوں. ساروں نے زور لگایا، بلال نے اذان نہ پڑھی. مدینے کے لوگ حسین کے پاس آ گئے، حسین جاؤ بلال کو کیوں نہ اذان پڑھے. حضرت حسین آئے، دھاری دار قمیض ہے، نورانی چہرہ ہے، میرے نبی کی زلفیں، میرے نبی کی خوشبوئیں، میرے نبی کی شکل ہے، میرے نبی کی چال ہے، میرے نبی کی ڈھال ہے، میرے نبی کی چمک ہے، میرے نبی کی دمک ہے، میرے نبی کی مسکراہٹ ہے، میرے نبی کا پیار ہے، میرے نبی کا مجسم ہے، میرے نبی کا عشق ہے، میرے نبی کا ٹکڑا ہے، میرے نبی کی اولاد ہے. چلتا ہوا بلال کے پاس پہنچے نا، حضرت بلال نے حسین کو دیکھا، کھڑے ہو گئے. حضرت حسین کہتے ہیں بلال جانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت بلال کہتے ہیں میرے آقا کی نشانی ہو. چلو پھر نہ اذان پڑھو نا، اذان پڑھو نا، اذان دو نا. حسین کو انکار نہ کرنا. کیوں؟ جو حسین کو انکار کرے گا وہ نبی کو انکار کرے گا. حسین کا دل نہ دکھانا، اس کا دل دکھا نبی کا دل دکھے گا. حسین کو درد نہ دینا، اس کو درد پہنچا حسین نبی کو درد پہنچے گا. حضرت بلال نے کہا حسین کیا کروں، تجھے جواب نہیں دے سکتا. اذان پڑھی، اشہد ان محمد پہ آئے، بے ہوش ہو کے گر پڑے. میرا موضوع بلال نہیں، وگرنہ یہاں تو بہت سی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں. کون حسین؟ کون حسین؟ جس حسین نے لوگوں کو جینا سکھایا. عبداللہ بن عباس آئے، بھتیجے جی ایسے کرو، آج میں حج کو جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ سواری پہ آ جاؤ، پیدل نہ جاؤ. حضرت حسین نے 25 حج کیے ہیں. کتنے حج؟ اس میں سے تقریباً آدھے پیدل کیے ہیں، آدھے سواری پر کیے ہیں. حضرت حسین کے پاس عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عباس سواری لے کر آئے. کہا آپ بیٹھے ہم چلتے ہیں. کہا نہیں پیدل جاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا میں حسین ہوں، پیدل جا کے در خدا پر حاضری دینا چاہتا ہوں، مجھ سے کوئی غلطیاں ہوگی تو میرا خدا معاف کر دے. پیدل گئے مکہ، واپسی حج کر کے نکلنے لگے. عبداللہ بن عمر نے یا عبداللہ بن عباس نے پھر کہا تشریف لائیں، اب تو حج ہو گیا ہے، میری سواری پر سوار. فرمایا نہیں پیدل جاؤں گا. کہا اب کیا مسئلہ ہے؟ کہا نانا کے حضور جا کے حاضری دینی ہے، بتانا چاہتا ہوں کہ تیرا بیٹا مکے سے ہو کر آیا ہے. یہ وہ قربانیاں ہیں، پیدل حج، سخاوت، تلاوت، عبادت، ریاضت، یہ سارے کام ان کے در سے ملتے ہیں. اب آ گیا شہادت کا موقع. دو باتیں کر کے بات سمیٹنا چاہتا ہوں. کون حسین؟ میں کہتا ہوں ملے گی جنت، پئیں گے کوثر. ملے گی جنت، پئیں گے کوثر. اس کو محشر کے دن چین ہوگا. جسے جنت مل جائے، کوثر کا جام مل جائے، اس کے لیے تو اس سے بڑی اور کوئی خوبصورتی نہیں ہوگی. ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسے محشر کے دن چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے،
جس کے دل میں حسین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اب یہ سارے حسینی ہیں، کون؟ وہ سارے صحابہ حسینی ہیں اور ہم بھی حسینی ہیں۔ حسینی وہ نہیں جو قرآن نہ پڑھے، جسے جمعے کی نماز نصیب نہ ہو۔ میں اس پر ہی بات کرتا ہوں، بات سمیٹتا ہوں۔ حسین کربلا میں پہنچے، بہت کچھ ہوا، بڑی لمبی کہانی ہے۔ مسلم کی شہادت، ہانی بن عروہ کی شہادت، مسلم کے بیٹوں کی شہادت۔ حسین چل پڑا، راستے میں حادثات آئے، روکنے والوں نے روکا، حسین آ گیا کرب و بلا میں۔ حسین نے چند باتیں کی اور کیا کہا؟ لوگوں، جو تم نے کرنا تھا کر لیا، میری اولاد ذبح کر دی، 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر شہید کر دیا، یہ ساری باتیں ہو گئی۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، میں حسین کو دھوکہ دے کے تم نے مدینے سے بلایا ہے اور روضہ رسول سے ہٹایا ہے۔ میں بد دعا دیتا ہوں، خدا تمہیں کبھی میرے نانا کا روزہ نصیب نہ کرے۔ تم نے مجھے قرآن پڑھنے سے، تلاوت سے روکا ہے، میں بد دعا دیتا ہوں اللہ تمہیں کبھی قرآن کی تلاوت نصیب نہ کرے۔ تم نے مجھے آج جمعے کا دن جمعے کی نماز نہیں پڑھنے دی، میں حسین بد دعا دیتا ہوں اللہ تمہیں کبھی جمعہ نصیب نہ کرے۔ سوال ہے میرا، آج کون ہے جس کے پاس قرآن کی تلاوت نہیں؟ کون ہے جو جمعے کی نماز نہیں پڑھتا؟ کون ہے جو روضہ رسول پہ جاتے ہوئے شرماتا ہے؟ در مصطفیٰ پہ حاضری نصیب نہیں ہوتی۔ سنیو، قرآن تیرے گھر میں ہے، حسینی تو ہے، تیری مسجدوں میں جمعہ پڑھا جاتا ہے، حسینی تو ہے، روضہ رسول پہ تو جاتا ہے، حسینی تو ہے۔ جنہیں روضہ رسول نہیں ملتا وہ حسینی نہیں، حسینی ہم ہیں۔ جو جمعہ نہیں پڑھتے وہ حسینی نہیں، حسینی ہم ہیں۔ جو قرآن نہیں پڑھتے وہ حسینی نہیں، حسینی ہم ہیں۔ جو مر جائے مردار، جو مر کے بھی زندہ رہے وہ حسین، اور شہادت ہمارے گھر کی ہے، ان کے گھر کی نہیں۔ ہم شہیدوں کے وارث ہیں اور ہم اپنی وراثت کو انشاءاللہ قیامت کی صبح تک باقی رکھیں گے۔ حسین نے آخری موقع پر ایک ہی بات ان سے کی، بس تھوڑا سا صبر کر لو، میرا 6 ماہ کا بچہ بھی ذبح ہو گیا ہے، میرے حسن کے بیٹے بھی ذبح ہو گئے، جعفر کے بیٹے بھی ذبح ہو گئے، یہ 72 لاشیں ذبح کر دی ہیں۔ میں حسین تم سے تھوڑی سی مہلت مانگتا ہوں۔ انہوں نے سمجھا یزید کی بیعت کرنے لگا ہے، لیکن حسین بکنے والا نہیں، حسین جھکنے والا نہیں۔ حسین کے مزاج میں یہ نہیں جو یہ سمجھتے ہیں۔ اور ہمیں بھی سن لو، تم ہمیں کہتے ہو یہ پنجتن کو نہیں مانتے، پنجتن بھی ہمارے ہیں، یہ سب تن بھی ہمارے ہیں، پنجتن بھی ہمارے ہیں، یہ سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل اصحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں۔ ہم پنتن کو بھی مانتے ہیں، ہم سب تن کو بھی مانتے ہیں۔ آؤ نا ہم حسین کی بات کرتے ہیں۔ کرب و بلا کے اندر حسین نے مہلت مانگی، صلح کے لیے نہیں، حسین نے مہلت مانگی بھیک کے لیے نہیں، حسین نے مہلت مانگی دکھ سنانے کے لیے نہیں، حسین نے مہلت مانگی بچوں پہ رونے کے لیے نہیں، حسین نے مہلت مانگی اپنی بیویوں کو چپ کرانے کے لیے نہیں، حسین نے مہلت مانگی اپنی جائیداد اکٹھی کرنے کے لیے نہیں، حسین نے مہلت مانگی اپنی وراثت کی وصیت کرنے کے لیے نہیں۔ فرمایا ذرا رک جاؤ، مجھے نماز پڑھنے دو، جب میں اپنا سر سجدے میں رکھ دوں تو مجھے شہید کر دینا، تاکہ میں دنیا کو بتا دوں اللہ کے دربار میں اس حالت میں جانا چاہتا ہوں کہ میں حسین
اللہ تیرے دربار میں سجدہ کرتے ہوئے آیا ہوں، مجھے اپنا سجدہ پسند فرما لے۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں لاشیں 72 پڑی ہو، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں بچہ ذبح پڑا ہو، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں خاندان ذبح ہو، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں گھر اجڑ جائے۔ حسین کی تعلیم یہ ہے ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ میرے نانا کی وصیت ہے نماز میں غفلت نہ کرنا، میرے نانا کی وصیت ہے نماز پڑھ کے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا۔ میں حسین اپنی جان نماز میں دینا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے حسین بھی نماز کے اندر گیا، نانا بھی نماز کی وصیت کر کے گیا ہے۔ یہی بات حسین کی شہادت کے بعد اہل بیت کی عورتیں باہر آ گئی، اللہ کی قسم نہیں آئی، ننگے سر ہو گئی نہیں ہوئی، سر سے دوپٹہ اتار دیا نہیں اتارا، کیوں؟ اس لیے کہ حیا ان کے گھر سے ملا ہے، پردہ ان کے گھر سے ملا ہے، یہ مومنوں کی عزت کی مالکہ ہیں، یہ ایمان والی عورتوں کی عزتوں کی مالکہ ہیں۔ پردہ انہوں نے دیا ہے، صبر انہوں نے دیا ہے، شرم انہوں نے دی ہے، حیا انہوں نے دیا ہے۔ ارے جو ساری دنیا کو حیا تقسیم کر کے جا رہے ہیں، وہ اس حال میں اپنا حیا کس طرح توڑ سکتے ہیں؟ جو لوگوں کو شرم دے رہے ہیں، اپنی شرموں کا جنازہ کیسے نکال سکتے ہیں؟ جو لوگوں کے سروں پہ دوپٹہ دے رہے ہیں، اپنے دوپٹے اتار کر باہر کیسے آ سکتے ہیں؟ جو لوگوں کو حیا دے رہے ہیں، اپنا حیا کس طرح ظاہر کر سکتے ہیں؟ نہ زینب باہر آئی، نہ سکینہ باہر آئی، نہ حسین کی بیوی باہر آئی، نہ حسین کی بیٹی باہر آئی، نہ حسین کی ہمشیرہ باہر آئی۔ اللہ کی قسم ہے وہ تو دعوت دے کر گئے، ہمیں دعوت دے کر گئے کہ مشکل حالات میں، کن حالات میں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جیسے بھی حالات آ جائیں صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ نہ زینب باہر آئی، نہ سکینہ باہر آئی، نہ ان کی چیخوں کی آواز باہر آئی۔ ارے یہ تو اپنے نانا کی موت پر اونچی آواز سے نہیں روئی، ارے اپنے ابا کی قبر پر نہیں روئی، اپنے حسن کی موت پر نہیں روئی۔ زہر، ارے جس کی ماں یہ آخری وقت میں وصیت کر رہی ہے، اے میرے سہاگ، میرے خامند علی، مجھے بتا تو صحیح نا، اگر میری روح پرواز کر جائے میرا جنازہ کیسے اٹھاؤ گے؟ کیا مقصد؟ میں یہ چاہتی ہوں آج تک میرا چہرہ یا مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا مصطفیٰ کے بعد علی تو نے دیکھا ہے، میرے چہرے پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں فاطمہ کا جنازہ اٹھے، چہرہ تو بڑی دور کی بات ہے، میرے کفن پر بھی کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ کیا بتاؤں؟ یہ بات جب فاطمہ نے کی، پاس کون بیٹھا تھا؟ اس کو ام امیس کہتے ہیں، ابو بکر کی بیوی ہے۔ حضرت ام امیس نے کہا فاطمہ بہن ایک بات ذہن میں رکھنا، جو تو نے کہا ہے میں پورا کروں گی۔ کیسے؟ میں ایسی ڈولی بناؤں گی، بڑے بڑے تیلے لگاؤں گی، ان کے اوپر کپڑا باندھوں گی، اندر آپ کی میت رکھوں گی تاکہ کفن پر بھی نظر نہ پڑے، مجھے بنا کے دکھاؤ۔ ام امیس نے چارپائی تیار کی، اپنے آپ کو اندر لٹایا۔ سیدہ فاطمہ نے جب دیکھا فرمایا ام امیس اللہ تجھ سے راضی ہو جائے،
तूने मुझे इत्मीनान दे दिया है। उम्मे उमैस ने चारपाई तैयार की। फातिमा जो अपने कफन पे गैर की नजर ना पसंद करे, उसकी बेटियां कपड़ा उतार के बाहर कैसे आ सकती हैं? जिनकी माँ अपने कफन को गैरों की नजर में न लाए, उनकी बेटियां ऊंची आवाज से कैसे रो सकती हैं? अपना चेहरा कैसे नोच सकती हैं? नहीं नहीं दुनिया वालों, मेरे नबी ने बताया है रोजे कयामत हश्र का मैदान होगा, सब खड़े होंगे। जब फातिमा उठ के कब्र से बाहर निकलेगी, गैब से आवाज आएगी, अपनी नजरों को झुका लो, नबियों तुम भी झुका लो, पैगंबरों तुम भी झुका लो, रसूलों तुम भी झुका लो, सहाबियों तुम भी झुका लो, वलियों तुम भी झुका लो, गौसो तुम भी झुका लो, अब्दालो तुम भी झुका लो, फकीयो तुम भी झुका लो, उलमा तुम भी झुका लो। क्या मसला है? आज नजर क्यों झुकाने का हुक्म दिया जा रहा है? आवाज आ रही है, सब नजरें झुका लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा ने गुजरना है। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो बातें करेंगे। आज हमारा आखिरी दिन है, दुआ करें अल्लाह सफ़र को आसान फरमाए। आप सुबह सारे तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। फ़ारूक आज़म चौक पे अपने फ़ारूक आज़म के चौक पर ईमान का मुजाहरा करेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत हुसैन की शहादत के दिन अपना रिश्ता निभाने के लिए हुसैन के साथ आओगे, भरपूर आओगे। नारे तकबीर, शहादत हुसैन, शहादत हुसैन। सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना उमर खत्ताब, सैयदना उस्मान ज़िन्नूरैन, सैयदना अली बिन अबी तालिब, खिलाफते राशिदा, खिलाफते राशिदा, कायद मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान, तालिबान, 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 अफगानिस्तान, इस्लाम, पाकिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम, अकाबरीन उलमाए देवबंद, सर बकफ सर बुलंद, जुर्रतमंद गैरतमंद, जुर्रतमंद गैरतमंद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि रुसुलि व ख़ातमिन नबिय्यीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस नस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। मौला करीम हम सब का मिल बैठना कबूल फरमा। जिन भाइयों ने बैठकर इस मजलिस को सजाया, अल्लाह इनकी इस बैठने को, इस अंदाज को, मोहब्बत को, इश्क को, प्यार को, उल्फत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह आज ये इतनी तादाद में है, या अल्लाह आइंदा तमाम प्रोग्रामों में हज़ारों की तादाद में ये मजमा हो जाए। अल्लाह ये मंज़र देखना नसीब फरमा। मेरे मौला इस गुलशन के बानी माली, जिस चमन को सजाने वाले मौलाना हुसैन अहमद मदनी, अल्लाह माली को खुशी तब होती है जब फल उगाए, फल पक जाए, लोग खाएं और लज्जत उड़ाएं। अल्लाह इस माली को भी ये खुशी देखने का मौका अता फरमा दे। पेशावर की सरजमीन पर हक़ व सदाकत का माहौल पैदा फरमा दे। इस इंसान की मेहनत को कबूल फरमा दे। हमारे इस भाई के कंधों को मजबूत कर दे। अल्लाह इसके अंदर कुव्वत बिलाली अता फरमा दे, कुव्वत फारूकी अता फरमा दे, कुव्वत अली अता फरमा दे। या अल्लाह इस्तकामत सिद्दीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह मोहब्बत उस्मान अता फरमा दे। या अल्लाह खुबैब जैसा हौसला दे दे, अबू ज़र जैसा ईमान दे दे, और इन तमाम दोस्तों को इनका सिपाही भाई बनकर साथ चलकर इस मिशन को आगे बढ़ाने का सबब बना दे। अल्लाह इस मर्द कलंदर को हर तरफ से शरूर से, हासिदीन की हसद से महफूज फरमा दे। इसके जितने रुफ़क़ा हैं, इनके जितने भी साथी हैं, जितने भी मुआविनीन हैं, जितने भी दोस्त व अहबाब हैं, अल्लाह इन्हें इज़्ज़तों का सहारा नसीब फरमा दे। इन्हें बुलंदियाँ ही बुलंदियाँ अता फरमा दे। अल्लाह हमारी मुलाकात का सबब मौलाना हुसैन अहमद मदनी बने हैं। अल्लाह जिस तरह हमारी यहाँ मुलाकात हुई है, अल्लाह हम सबको कल हजूर की बारगाह में मुलाकाती बना दे। हमें हजूर की मजलिस का मुलाकाती बना दे, हमें हुसैन का मुलाकाती बना दे, हमें उमर का मुलाकाती बना दे, हमें अम्मी आयशा का मुलाकाती बना दे। हम सब बेटों को कल अम्मी आयशा के घर में जगह अता फरमा दे। अल्लाह हमें दीन हक पे सरबुलंदियाँ अता फरमा, तालिबान को इस्तकामत नसीब फरमा, पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इस यहाँ पे इस्लाम का माहौल पैदा फरमा, दीन का माहौल पैदा फरमा।
جمعیت کے کاج کو پوری دنیا میں اسلام کے نقشے کے لیے قبول فرما۔ مولانا فضل الرحمان کی محنت کو قبول فرما، نہ سمجھ لوگوں کو سمجھ نصیب فرما، اس انسان کی قدر عطا فرما، قائد محترم کی بصیرت کو سمجھنا نصیب فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ اس مجلس کو قبول فرما، مدنی مسجد نمک منڈی کی پھر رونقیں بحال فرما۔ جو کبھی 2000 کے سن میں یا اللہ مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی یہاں پر خطبہ دیتے تھے، ہزاروں کا مجمع آتا تھا، عبدالعابد رحمۃ اللہ علیہ خطبہ دیتے تھے، ہزاروں کا مجمع آتا تھا، خدایا ان اکابرین کے صدقے پھر رونقیں لگا دے یا اللہ، ان کی قبروں کو بارونق بنا دے، اللہ ان کی قربانیوں کو بارونق بنا دے، اللہ ان کی عزتیں پھر سے بحال فرما دے، اللہ ان کی یادیں پھر سے بحال فرما دے، اللہ اس مسجد اور مدرسے کو آباد فرما، پشاور کے تمام مدرسوں کو 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک قرآن و سنت کی تعلیم دینے کے لیے پھر سے آباد فرما، یا اللہ یہ بے رونقی دور فرما دے، اللہ یہ مہینہ رونق والا ہے، بے رونقی کا نہیں ہے، یہ تلاوت والا ہے، نحوست کا نہیں ہے، دین والا ہے، بے دینی کا نہیں ہے، تعلیم والا ہے، بے تعلیمی کا نہیں ہے، بلندی والا ہے یا اللہ پستی کا نہیں ہے، ترقیوں والا ہے، ذلت کا نہیں۔ ہم بے مقصد اپنے آپ کو پستی پہ لے کے جا رہے ہیں، اللہ یہ ادارہ، یہ مسجد، یہ مدرسہ، پورے پشاور کے ماحول کو یا اللہ آباد فرما دے۔ ہم تو پنجاب میں بیٹھ کر کہتے ہیں اللہ پٹھان لوگ زندہ ہیں، ہمیں دین کا سہارا مل جائے گا، جب قربانی کا وقت آئے گا یہ پٹھان لوگ قربانی دیں گے، ہمارا دین بچ جائے گا۔ ہم پنجاب میں بیٹھ کر ان کی زندگیاں مانگتے ہیں، جب یہاں آئے تو بے رونقی دیکھ کر دکھ ہوا ہے۔ اللہ ان مسجدوں، اس ماحول کو ان کی قربانیوں کے صدقے آباد فرما دے، ان کی محبتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تو ہم سب کو ایک کر دے، نیک کر دے، پنجابی پٹھان کو اسلام کے لیے یکجا کر دے، دین کی سربلندی کے لیے جمع فرما دے۔ اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے، ہمارے اکابرین کی قبروں پہ نور نصیب فرما دے۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کا وہ فیصلہ جو انہوں نے 7 ستمبر کو قومی اسمبلی سے پاس کروایا اور ہمیشہ کے لیے قادیانیوں کو لا قانونیت اور ان کو کافر قرار دلوایا، اللہ اس عمل کی برکت سے اس مرد کلندر کی قبر کو جنت کے نور سے بھر دے اور 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت منانے والا بنا دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، قبول فرما۔ مولانا غلام غوث ہزاری کی قبر کو منور فرما، یا اللہ یوسف بنوری کی قبر کو منور فرما، یا اللہ طاء اللہ شاہ بخاری کی قبر کو منور فرما، غلام اللہ خان کی قبر کو منور فرما، تمام اکابرین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہم اصاغرین کو ان کا پلو پکڑ کر جنت میں پہنچا دے، ان کے دامن سے چمٹا دے، ہمیں ان کی دھول بنا لے، ہمیں ان کے پاؤں کا گرد و غبار بنا دے، اللہ تو ہمیں ان کی چھینک بنا دے، ان کی آواز بنا دے، ان کے دل کا درد بنا دے، ان کے پاؤں اور پیر قدموں کی دھول بنا کر جنت میں لے جا، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے یہ سرکاری لوگ جو ہمارے تحفظ کے لیے باہر کھڑے ہیں، اللہ ان کا کھڑا ہونا بھی اس مجلس کے ثواب کا حصہ بنا دے۔ اللہ دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔